عورتوں کے پردے اور حجاب سے متعلق اسلامی احکام پر مبنی تفصیل فراہم کرنا ایک اہم مضمون ہے۔ قرآن و حدیث میں پردے کے حوالے سے جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ خواتین کے احترام، عزت اور معاشرتی نظام کی بہتری کے لیے ہیں۔ یہ تفصیل آپ کو پردے کے احکام اور ان کی حکمت اور ترک حجاب پر وعید کے حوالے سے مکمل آگاہ فراہم کرے گی۔ قرآن مجید میں کئی آیات پردے اور حجاب کے احکام بیان کرتے ہیں جن سے خواتین کو اپنی جسم اور زینت کو چھپانے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 24 سے 31 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گربانوں پر ڈالے رکھیں۔ یہ آیت واضح طور پر خواتین کو حکم دیتی ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپائیں اور اپنے سینے پر دوپٹے ڈالیں تاکہ جسمانی زینت اور عورت کی فطرت خوبصورتی پوشیدہ رہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 33 سے 39 اے نبی، اپنے بیویوں، بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکائے کریں تاکہ وہ اپنے چھپائے جائیں اور انہیں کوئی آدیش نہ دیا جائے۔ یہ آیت معاشرتی تحفظ اور عزت کے پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ وہ پہچانی جا سکیں اور بدنیت افراد کی طرف سے رسوا کیا جانے سے محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور اعمال سے بھی حجاب کی اہمیت اور اس کی پابندی کا درس ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیکھا تو ہمیں نے فوراً اپنے چہرے ڈھانپ لیے۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابیہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے ہوئے یا غیر مردوں کے سامنے چہرہ چھپاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتیں سراپا پردہ ہیں، جب وہ باہر نکلتی ہیں تو شیطان اسے دیکھتا ہے۔ یہ حدیث عورتوں کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے ہے کہ جب وہ پردے کے بغیر گھر سے نکلتی ہیں تو وہ فتنہ فساد کے ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اسلام میں پردے کے احکام کے پیچھے کئی اہم حکمتیں ہیں۔ پردہ عورت کو بدنیت افراد کے حملوں اور ہراسانی سے بچاتا ہے۔ حجاب سے معاشرتی سطح پر فحاشی اور بے حیائی کم ہوتی ہے۔ حجاب کرنے والی عورت کو معاشرے میں عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسلامی احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں مختلف تنبیہ موجود ہیں، اور کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے معاملے میں خود بھی اختیار رکھیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے روانگی بہت بڑا گناہ ہے۔ بے پردگی کرنے والی عورتوں کے بارے میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں نے ابھی نہیں دیکھا۔ ایک وہ عورت جو لباس پہن کر بھی ننگی ہو گئی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوگی۔ ان کی سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگی۔ وہ نہ جنت میں داخل ہوگی اور نہ ہی جنت کی خوشبوئیں پائے گی۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جو عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کرتی ہیں وہ پردہ نہیں کرتی، ان کے لیے سخت وعید ہے۔ معاشرتی بغاڑ کا سبب بننے والی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ پردے ترک کرنے سے معاشرے میں جو منفی اثرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بے پردہ معاشرتی بغاڑ اور فحاشی کو فروغ دیتا ہے۔ جب عورتیں بے پردہ ہو کر معاشرتی میل جول میں شامل ہوتی ہیں تو خاندان رشتوں میں کمزوری آتی ہے۔ پردہ نہ کرنے سے عورتیں ہراسانی اور بدتمیزی کا شکار ہو سکتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر کوئی عورت بے پردگی کے گناہ کی مرتکب ہو لیکن بعد میں توبہ کر لے اور پردے کے احکام کی پابندی شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین کے لیے حجاب اور پردہ کا حکم ان کی عزت، وقار اور تحفظ کے لیے ہے۔ جو خواتین اس حکم کو مانتی ہیں وہ نہ صرف دینی فرائض ادا کرتی ہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتی ہیں۔ ترک حجاب پر وعید سخت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت دسترس میں رہے اور توبہ کرنے والے کے نزدیک محبوب ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔